بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کا عنوان ہے اسٹاپ چائلڈ ابیوز، سیو دا چلڈرن سیو دا نیشن۔ جو مہمانان گرامی ہیں ان میں سب سے پہلے آئی جی سندھ مشتاق مہر صاحب، ان کے برابر میں ڈاکٹر کریم احمد خواجہ صاحب، پیشے کے لحاظ سے ماہر نفسیات بھی ہیں اور سیاستدان بھی ہیں، اور مجھے ہوئے سیاستدان ہیں اور مجھے ہوئے ماہر نفسیات بھی ہیں۔ آپ کے برابر میں ہیں ڈاکٹر عظمیٰ امبرین صاحبہ، آپ بھی سائیکیٹرسٹ ہیں۔ ان کے برابر میں ہیں پلوشا شہاب، قانون کے شعبے سے وابستہ ہیں، وکالت کرتی ہیں، اور ان کے برابر ہیں ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ، معروف بلکہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ اسد اقبال بٹ صاحب۔ 9 جنوری 2018 اگر آپ کو یاد ہو، اس دن پورا پاکستان سناٹے میں آ گیا تھا، اب سے لگ بھگ 3 سال پہلے۔ قصور میں کچرے کے ڈھیر پر ایک 7-8 سال کی بچی زینب، اس کی لاش برآمد ہوئی تھی۔ اس ملک کی جتنی بھی ایجنسیاں ہیں وہ سب قاتل کی تلاش میں نکل گئی تھیں۔ 3 ہفتے کی شدید کوششوں کے بعد قاتل عمران علی کو گرفتار کیا گیا، بعد میں اس پہ مقدمہ چلا اور سزائے موت ہوئی۔ اس سے ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ اگر ریاست چاہے تو کوئی بھی کام اس کے لیے ناممکن نہیں ہے۔ اصل ٹریجڈی یہ ہے کہ ریاست کے لیے کوئی بھی کام ناممکن ہونے کے باوجود سیاستدانوں کی طرح، ایکٹیوسٹ کی طرح، صحافیوں کی طرح، کسی بھی شعبے کے لوگوں کی طرح ریاست بھی کیمرے کو دیکھ کے ایکٹیو ہوتی ہے، اور جہاں کیمرے کا لینس دوسری جانب ہوتا ہے ریاست کا چہرہ بھی دوسری جانب ہو جاتا ہے۔ ٹریجڈی اصل میں یہ ہے۔ تو ان مسائل کو انسٹیٹیوشنلائز کر کے کیسے حل کیا جائے، اس پہ سینکڑوں صفحات ضائع ہو چکے ہیں، کمیٹیاں بیٹھ گئیں، مر گئیں، ادارے بنے، ختم ہو گئے، اپاہج ہو گئے جو ہیں، اور ان میں سے زیادہ تر جو ہیں تنخواہیں وصول کر رہے ہیں۔ تو جو سینسٹیو مسائل ہیں ان کے بارے میں یہ جو ایٹیچیوڈ ہے یہ ناقابل فہم ہے، جبکہ ریاست متعدد بار ثابت کر چکی ہے کہ اس کے لیے کوئی شے ناممکن نہیں ہے۔ اس پس منظر میں زینب الرٹ بل کے حوالے سے ہی سب سے پہلے بات کروں گا آپ سے۔ ایک تو پہلے میں یہ بتا دوں کہ جو مسئلہ ہے اس کو اس لیے لائٹلی نہیں لیا جا سکتا کہ جو بچوں کی فلاح و بہبود کی جو سرکردہ انجمن ہے ساحل، اس کا اندازہ ہے کہ روزانہ پاکستان میں اوسطاً 10 بچے کسی نہ کسی ابیوز کا شکار ہوتے ہیں، اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا گیس ورک یہ ہے کہ روزانہ 13 بچے کسی نہ کسی جسمانی یا ذہنی ابیوز کا شکار ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ ہیں 10 ہوں یا 13 ہوں جو رپورٹڈ کیسز ہیں۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ان رپورٹڈ کیسز کتنے ہوتے ہوں گے، ہر آدمی کا اپنا گیس ورک ہو سکتا ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان کسی بھی شعبے میں بہترین قانون سازی میں کہیں بھی پیچھے نہیں ہے۔ ہمارے پاس ویسٹرن ممالک کے لیول کے بعض قوانین موجود ہیں، لیکن ہمارا یقین شاید یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی قانون بنے گا
وہ جو کاغذ ہے اس میں خود بخود جان پڑ جائے گی، وہ خود بخود اپنے آپ پہ عمل درآمد کروانا شروع کر دے گا اور خود بخود مسئلے کا حل تلاش کر لے گا۔ ہم قانون بنا کے بس امپلیمنٹیشن اتفاق ہے کہ بھول جاتے ہیں۔ زینب الرٹ بل مارچ 2020 میں پارلیمنٹ نے اپروو کر دیا، اس کے بائی لاز بن گئے۔ اس کے تحت گمشدہ بچوں کی بازیابی کے لیے ایک ڈیڈیکیٹڈ ایجنسی قائم ہونی تھی، ہوئی یا نہیں ابھی معلوم کرتے ہیں۔ ایک ہیلپ لائن بننی تھی تاکہ جیسے ہی بچے غائب ہوں تو متعلقہ اداروں کو اور متعلقہ انڈیویجولز کو فوری طور پہ الرٹ کیا جا سکے۔ اس بل کے مطابق الرٹ کے 2 گھنٹے کے اندر اندر لوکل پولیس کی جو کمانڈ ہے وہ پیش رفت کے بارے میں تفصیلات بتانے کی پابند ہوگی کہ کیا شروع ہو گیا ہے، پروسیس انیشیٹ کیسے ہوا ہے، اور 3 مہینے کے اندر ایسے کسی بھی کیس کی تفتیش مکمل ہوگی۔ جرم ثابت ہونے پہ عمر قید اور بہت زیادہ سنگین جرم ہوا تو عدالت کی مرضی ہے کہ اسے سزائے موت بھی دے سکتی ہے۔ یہ ہے زینب الرٹ بل کا جسٹ، جوہر۔ مشتاق صاحب، اس پہ کتنا عمل ہوا؟ دیکھیں خان صاحب، اس پہ یوں کہہ لیں کہ مکمل عمل نہیں ہوا، اس کے کچھ پارٹس پہ عمل ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو ایک یہ ہوا کہ پورے پاکستان میں، اور اس میں سندھ نے انیشیٹو لیا، ایک زینب الرٹ اپلیکیشن بن گئی ہے جس میں ہمارے ساتھ مختلف NGOز بھی ہیں، لیگل ایڈ سوسائٹی بھی ہے، اور CPLC بھی پارٹنر ہے۔ کہیں پہ بھی بچہ مسنگ ہو تو اس کا آ جاتا ہے ہمارے پاس الرٹ، اور اس کے علاوہ اگر نہ ہو تو CPLC کا ایمرجنسی سروس ہے یا ہماری جو 15 کی ایمرجنسی سروس ہے، اس پہ بھی کوئی اطلاع آئے تو فوراً پولیس حرکت میں آ جاتی ہے۔ لیکن جو اس کی اسپرٹ تھی اس حساب سے ابھی ہم اس لیول پہ نہیں پہنچے، کیونکہ اس میں جو زیادہ مسائل ہیں وہ سماجی مسائل بھی ہیں۔ رشتہ دار یا لوگ جلدی بتاتے ہوئے اس کو بعد میں ڈسکس کریں گے، وہ اب بھی تھوڑا سا کہیں نہ کہیں ہیزیٹیٹ کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہچکچاہٹ ہے۔ نہیں، وہ تو رشتہ داروں کا تو ٹھیک ہے، ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ یہ جو انتظامی حد تک ہے، کیا رکاوٹیں ہیں کہ 1 سال ہونے کے باوجود آپ خود مطمئن نہیں ہیں عمل درآمد کی رفتار سے؟ وہ رکاوٹیں ہم جاننا چاہیں گے کہ بنیادی رکاوٹیں کیا ہیں۔ دیکھیے، بنیادی رکاوٹیں ہمارے محکمے میں کی اور دوسرے جو ہمارے ساتھ ریاستی ادارے ہیں، ان میں جو کلچرل ویلیوز ہیں نا، مطلب کافی حد تک، جیسے کراچی ہے، بڑا شہر ہے، یہاں پہ تو کافی حد تک سینسٹیو لوگ ہیں، اس کے بارے میں سینسٹائز ہو گئے ہیں۔ اب ہم CPLC کے فگر دیکھیں تو تقریباً 80-90% بچے ریکور ہو گئے ہیں پچھلے سال میں۔ کچھ کے کیسز بنے، کچھ گھر سے روٹ کے گئے تھے۔ ہمیں جو پرابلم ہے وہ ہے اندرون سندھ کے چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں، ہم ان کو کنونس نہیں کر پائے، یا یوں سمجھے کہ کمیونیکیشن کا کہ وہ واٹس ایپ اگر ان کے پاس نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی اپلیکیشن کے لیے اسمارٹ فون چاہیے، تو کسی سروس پہ SMS وغیرہ پہ ہی بتا دیں پولیس کنٹرول کو یا پولیس ایمرجنسی سینٹر کو، تو اس آگہی کی بڑی پرابلم ہے ہمیں دونوں سائڈوں پر۔ اور پولیس کی سائٹ پہ آگہی کی کتنی پرابلم ہے؟ کسی سے پولیس کی سائٹ پہ آگہی کی کتنی بڑی پرابلم ہے کہ فرض کریں کہ ایک وکٹم جاتا ہے تو کیا اسے پولیس فوراً سیریسلی لے لیتی ہے کہ اس کا بچہ جو ہے غائب ہو چکا ہے، یا وہ کہتی ہے کہ تھوڑا انتظار کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہیں کھیلنے گیا ہو سکتا ہے کسی رشتہ دار کے پاس رک گیا ہو؟ اب یہ قیمتی وقت گزرتا جا رہا ہے، تم ایسا کرو کل آ جانا، وداؤٹ ریئلائزنگ کہ 2 گھنٹے کے بعد وہ پتہ نہیں بچہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ یہ کتنی بڑی مشکل ہے؟ نہیں، دیکھیے اس میں آپ کو پہلے تو سچی بات ہے، زینب الرٹ سے یا اس کے علاوہ کراچی میں یا سندھ میں 2-3 بڑے ہائی پروفائل کیسز ہوئے، اس سے پہلے تو تھا، لیکن اب پولیس کیس رجسٹر سمجھے کہ پہلے 2 گھنٹے میں کیس رجسٹر کر لیتی ہے، اور اس پہ قانونی جو بھی
میکینزم ہے جس طرح کا وہ شروع ہو جاتا ہے. جی آپ کے پاس کوئی ایسے اعداد و شمار ہیں کہ پچھلے ایک سال میں فرض کریں کہ 10 بچے غائب ہوئے, ان میں سے 4 ہو سکتا ہے بازیاب ہو گئے ہوں, خود آ گئے ہوں کسی وجہ سے, کیا جو بھی ہوا ہو, لیکن ان میں سے 3 بچے قتل ہو گئے, ان 3 میں سے کوئی 1-2 مثالیں دیں گے کہ وہ کیس سالو ہوئے ہوں؟ جی ہاں, کافی مثالیں. میں آپ کو پچھلے سال کے فگر بتا دوں پورے سندھ کے, اس میں تقریباً 600 کیس رجسٹر ہوئے, اور اس میں جو ہے یہ زیادہ تر بچوں کے تھے, یعنی بوائز کے. اس میں 406 واپس آ گئے یا پولیس نے ٹریس کر 6 سال میں؟ نہیں, پچھلے 1 سال میں, 2020 کی بات کرو. اوکے, 1 سال, پچھلا 1 سال. ہاں. تو تقریباً 600 بچے رپورٹ ہوئے, اس میں 406 واپس آ گئے یا پولیس نے ٹریس کر لیا, ورثہ نے ٹریس کر لیے. یہ بوائز کا فگر ہے. اس میں 20 جو ہے پچھلے سال کے آؤٹ اسٹینڈنگ مسنگ بوائز, یعنی بچے میل بوائز جو ابھی تک جو ٹریس نہیں ہو پائے. اسی طرح تقریباً 200 کیس ہوئے تھے گرلز کے, بیبی گرلز کے. اس میں 172 واپس آ گئی ہیں بچیاں. کچھ کے کیسز ہوئے, ایف آئی آر ہوئی اور نتیجے تک پہنچے, اور کچھ کے جو ہے اب یہ 19 لڑکیاں اب آؤٹ اسٹینڈنگ ہیں. اچھا, یعنی وہ برآمد نہیں ہوئی یا ہمیں پتہ نہیں چلا کہاں گئی. اس رپورٹ میں یہ بھی ہے کہ کراچی میں اتنے % 600 میں سے کیسز ہوئے اور سندھ کے باقی شہروں میں اتنے کیسز ہوئے, یہ ہے کچھ؟ جی, یہ زیادہ تر کراچی کے ہی ہیں. یہی پرابلم ہے جی, کہ زیادہ تر کراچی کے ہیں, اور کراچی سے باہر اگر آپ نکلیں تو وسائل, پریشر, غفلت, سستی, وہ ساری کی ساری پریویلنگ ہے. آپ یہ کیوں بھی بتا سکتے ہیں کہ لا تو یہ لے آتے ہیں لیکن پولیس کو اس کے حساب سے نہ وسائل دیتے ہیں نہ ٹیکنالوجی دیتے ہیں, یہ مسئلہ ہے آپ کے ساتھ یا نہیں ہے؟ دیکھیں جی, وسائل تو اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وسائل ہمارے پاس کم ہے, لیکن جس طرح کا یہ پیچیدہ معاملہ ہے اس حساب سے ٹیکنالوجی اویلیبل نہیں ہے. جب آپ ریٹائر ہو جائیں گے تو پھر ذرا آپ بہت زیادہ کلیئر بات کریں گے, مجھے لگ رہا ہے. نہیں, ایسی بات نہیں. دیکھیے, اس میں فار انسٹنس میں آپ کو بتا دوں, جیسے کچھ قوانین میں کیونکہ ٹرائل کے مرحلے پہ نا وکٹم کی فیملی بڑی امپارٹنٹ ہوتی ہے. اب اس میں انہوں نے ایک آرڈیننس پاس کیا تھا 18 دسمبر 2020 کو, خواجہ صاحب بھی بیٹھے ہیں. آرڈیننس کی عمر 4 یا 6 ماہ ہوتی ہے. اس میں یہ تھا کہ جی ان کیمرہ ٹرائل ہوگا, بچی کا یا بچے کا یا اس کے ورثہ کا سامنے فیس نہیں آئے گا. جی, لیکن وہ پروسیس کہیں پہ بھی کسی ادارے میں شروع نہیں ہو سکا, اور یہ لیپس کرنے والا ہے یہ قانون. تو اس طرح کی پرابلمس ہے جس کی وجہ سے لوگ پھر آگے نہیں آتے, خاص کر وکٹم بچہ ہے اور ان کی فیملیز. مطلب ٹھیک ہے. ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب, قوانین آپ لوگ بناتے ہیں اور امپلیمنٹیشن یہ لوگ کرتے ہیں, دونوں کے درمیان جو گیپ ہے, مطلب آپ مطمئن ہو سکتے ہیں کہ ہم نے تو قانون بنا دیا, ہم نے اپنی ذمہ داری مکمل کر دی, اب عمل درآمد ان کا کام ہے. لیکن جو قوانین ہیں وہ گراؤنڈ سچویشن کو کتنا کیٹر کرتے ہیں, اور قانون بنانے کے بعد کیا اس کے پہ امپلیمنٹیشن کی رفتار کتنی ہے, یا امپلیمنٹیشن نہیں ہو پا رہی تو رکاوٹیں کیا ہیں, کیا یہ فالو اپ بھی لا میکرز کرتے ہیں یا قانون بنا کے کہتے ہیں جاؤ ہمارا کام ختم ہو گیا؟ دیکھیں, ایز اے پارلیمنٹیرین جو مجھے ایکسپیرئنس ہے کہ جب بل پاس ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ گورنمنٹ کے اس محکمے کے پاس جاتا ہے کہ رولز ریگولیشنز بنتے ہیں, وہ کیبنٹ میں جاتے ہیں, پھر وہ گزٹ میں آتے ہیں, اور یہ کم سے کم 4-6 مہینے کا پروسیس ہے. اس کے بعد جو ہے وہ محکمہ کام شروع کرتا ہے. میں مثال آپ کو سمجھانے کی خاطر, بچوں کے ایک بڑا سینسٹیو ایشو تھا پاکستان کے لیے, اور یہ مجھے شہید بے نظیر بھٹو نے کہا تھا, مگر وہ شہید ہو گئی. جب میں سینیٹر بنا تو میں نے اسی کے کہنے پر یہ عمل درآمد کیا. یہ پھر بل پاس ہوا, ریہیبلیٹیشن اینڈ ویلفیئر آف ان اٹینڈڈ آرفن چلڈرن. اصل مسئلہ ہے کہ وہ بچے جن کی ولدیت پتہ نہیں ہے, اللیجٹمیٹ چائلڈ,
یہ 13 میں ہم نے پیش کیا, 17 میں جا کر پاس ہوا بڑی مشکلوں سے, جس میں میاں رضا ربانی نے بڑی ہیلپ کی ہمیں چیئرمین سینٹ کی حیثیت سے. اب وہ سینٹ میں 3-4 سال میں پاس ہوا کہ وہ بچے جن کی والدیت ہیں, جو جن کے والد کا پتہ نہیں ہے, پھر وہ نادرہ خود نام دے گی, اور پھر وہ پھر نیشنل اسمبلی میں نہیں پاس ہو سکا, جوائنٹ میں گیا اور کل ہو گیا. اب اس طرح کے سینسٹیو ایشو پاکستان میں بہت زیادہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ یا تو منتخب نمائندوں کو جلدی نہیں ہوتی کہ ٹھیک ہے یہ مسئلہ آ گیا اب اس پہ ذرا دیکھتے ہیں, ایک تو پرابلم یہ ہو سکتا ہے. دوسرا پرابلم یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس ایشو کی سینسٹیوٹی سمجھنے سے عاری ہوتے ہیں کہ اس کو کتنی جلدی قانون کے دائرے میں لانا اور اس کے بائی لاز بنانا مسئلہ ہے. تیسرا مسئلہ یہ ہو سکتا ہے کہ قانون ساز ان کو نہ بیک گراؤنڈ کا پتہ ہوتا ہے, نہ وہ لائبریری کا رخ کرتے ہیں جو کہ بہترین لائبریری ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں جو میں نے دیکھی ہے, اور وہ کسی سے پوچھنے کی بھی زحمت نہیں کرتے. تو جب وہ بل, اچھا چوتھا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ شاید وہ بل بھی پورا پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے جو بھی مسودہ ٹیبل کیا جاتا ہے. تو یہ چیزیں ایک خرگوش جیسے ایشو کے بل کو کچھوے میں کیسے بدل دیتی ہیں, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ سر دیکھیں یہ حقیقت ہے, ہمارے آڈینس بیٹھے ہیں, میڈیا بیٹھی ہے, آپ بیٹھے ہیں, دوست صاحب بیٹھے ہیں. بل پاس ہونے کے بعد جب رولز ریگولیشن سرکار کو یا اس محکمے کو, بل پاس ہونے کی بات کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, جس دن بل پیش کیا جاتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے کہ 5 سال لگ جاتے ہیں اسے پاس ہونے میں, یہ بتائیے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ 5 سال اس لیے ہو جاتا ہے کہ مثال کے طور پر پاکستان میں یہ جو بل ہے جس میں ولدیت کا ایشو ہے, کیونکہ جس کی ولدیت نہیں ہوتی ہے شہریت نہیں ملتی ہے, اور یہاں اسلامک ملک ہے, اور اس کو مثال یہ جو بل ہے جس میں ہم نے کہا کہ بھائی اگر کس کی ولدیت پتہ نہیں ہے تو پھر وہ نادرہ کو رائٹ دیں گے کہ وہ نام ایک سافٹ ویئر بنائے گا, الف بے جیم نام سر دے گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوارڈینیشن نہیں ہے اداروں میں؟ نہیں سر, کوارڈینیشن ہے, مگر یا جو بدقسمتی سے جو مذہب کا عمل دخل بہت زیادہ ہے, اور اس وجہ سے مثال کے طور پر زینب کا بل ہے, اس میں بالکل عمل درآمد ہونا چاہیے, پر جہاں ہمارے پاس ریلیجیس کو پازیٹیوٹی میں لے جایا جائے, میں اس کنٹیکس میں بات کرتا ہوں, اس میں ڈیلے چیزیں ہو جاتی ہیں, سمجھانے میں اتنا دیر لگ جاتی ہے. مثال کے طور پر سمجھانے کے خاطر اور ٹرانسجینڈر کو بالکل سمجھانے کے لیے جب ہم لے کر گئے تو یہ مذہبی پارٹیوں نے کہا کہ آپ گے رائٹس کی بات کریں. بھائی ٹرانسجینڈر الگ چیز ہے, گے مختلف بات ہے. تو چیزوں کو سمجھانے میں بالکل ٹائم لگتا ہے, اس میں کوئی بات نہیں ہے, اس کو نیگیٹیوٹی کی طرف لے کر جاتے ہیں. اس کے بعد جو برٹش سسٹم جو ہم اڈاپٹ کرتے ہیں, مہتاب اکبر راشٹی یہاں بیٹھی ہیں, ہماری بہت اچھی پارلیمنٹیرین ہیں, آپ بتائیں رولز ریگولیشن بنانے میں ٹائم لگ جاتا ہے, پھر وہ اس کو امپلیمنٹیشن, اور اس کے بعد پھر کیبنٹ میں جاتا ہے, اس میں کیبنٹ میں ڈیلے ہو جاتا ہے. یہ سارے پاکستان میں 72 ایئرس سے چیزیں چل رہی ہے. ڈاکٹر عظمیٰ عمبرین صاحبہ, آپ نے آئی جی صاحب کی بھی گفتگو سنی, آپ نے ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب کی بھی گفتگو سنی. یہ ان کے جو بھی مسائل ہوں, ان کی جو بھی مجبوریاں ہوں, جو بھی رکاوٹیں ہوں, اس کی قیمت بچوں کو اور ان کی امیجیٹ فیملی کو کس کس شکل میں چکانا پڑتی ہے؟ دیکھیں, ایک تو ایک طرح سے ایک آبویس جو اس کا رزلٹ ہے کہ ڈائریکٹ ایک ٹراماٹائزیشن ہوتی ہے فیملی, بچے کے لیے خاص طور پہ, اور پھر اس کی فیملی کے لیے, اور پھر اس کے بعد جو کمیونٹی اور سوسائٹی ہے اس میں پھر ایک اسٹگمٹائزیشن. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں ابھی بھی سیکشول ابیوز یا سیکشول ٹراما کے ساتھ ایک اسٹگمٹائزیشن جو ہے وہ اور کافی حد تک کنیکٹڈ ہے. تو لوگ جو ہے وہ انگلیاں, سیگمنٹائزیشن پہ ہم بعد میں بات کریں گے. میرا سوال یہ ہے کہ ان دونوں کی مجبوریاں آپ نے سن لی, جی, قانونی مجبوریاں بھی سن لی, عمل درآمد کی مجبوریاں بھی سن لی, اس کا بچے کی پہ یا بچے کی فیملی پہ امیڈیٹ اثر کیا پڑتا ہے؟ امیڈیٹ اثر تو یہی ہوتا ہے کہ بچہ ایک تو فزیکلی اور سیکشولی جو اس کو ہارم پہنچ رہا ہے وہ ایک میڈیکل ایمرجنسی آبویسلی اس کی صورت ہو سکتی ہے بشرطے کہ وہ زندہ بچ جائے. پھر اس کے بعد جو اس کا سائیکولوجیکل امپیکٹ ہے, اور یہ کہ پھر اس سے جو سوال جواب پوچھے جاتے ہیں, کیونکہ اگر اس کو رپورٹ کرنا ہے تو اس کا پورا ایک میڈیکل ایگزامینیشن ہونے کی ضرورت ہوتی ہے.
فیملی کو اس پورے پروسیس میں بچے کو بھی سنبھالنا ہوتا ہے اور بچے کے ساتھ فیملی کو بھی جو ہے اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہوتا ہے. اس سب کا ایک بہت بڑا ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ ہوتا ہے. تو یہ ٹراما کے اوپر ایک طرح سے اور ٹراماٹائزیشن ہوتی ہے, اور میرا خیال میں اس کو فیس کرنے کے لیے بہت زیادہ ریزیلینس کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو فیملیز ہیں کہ وہ اپنی تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے بھی جو ان کو ڈیو پروسیس ہے اس میں سے اپنے آپ کو گزارنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے اس وقت, کیونکہ اگر وہ وقت پہ سٹیپس نہیں لیں گے تو پھر ان کو انصاف ملنے کے چانسز جو ہے اور کم ہوتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. پلوشا, جب اس طرح کے کیسز آپ کے پاس آتے ہیں یا کٹہرے میں جاتے ہیں, وکٹم بھی اور جس نے کیا ہے وہ بھی, وہ ایک الگ تماشوں کی دنیا ہے, وہ ایک الگ رسوائی کی دنیا ہے, وہ ایک الگ انتظار کی دنیا ہے. اس تکلیف کو آپ کیسے تصویر کریں گی ان لوگوں کے لیے؟ اس کو تصویر کیسے کروں؟ ہاں اس پورے سچویشن کو. دیکھیے, جہاں تک ہم بچوں کی بات کر رہے ہیں تو کئی موڈالٹیز ہیں جس میں یہ رسوائیاں اور یہ تکالیف جن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ سامنے آ سکتی ہیں. فار ایگزامپل چائلڈ میرج ہو سکتی ہے, ریپ ہو سکتا ہے, سوڈمی ہو سکتی ہے, اغوا کیا جا سکتا ہے بچہ, ابڈکشن ہو سکتی ہے, ٹریفک ہو سکتا ہے بچہ, سلیوری میں پڑ سکتا ہے بچہ. تو یہ کئی سارے ویریشنز ہیں اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سی ویریشن کے ساتھ ہم ڈیل کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں, ہماری صوبے میں ہم ہر موڈالٹی کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. تو اگر آپ کورٹ میں جاتے ہیں تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ ری ٹراماٹائز ہونے کے لیے تھوڑے سے پریپیئرڈ ہونا ضروری ہے, فیملی کو بھی اور بچے کو بھی. بیکاز انفارچونیٹلی جس قسم کا نظام ہے اس میں یہ چیزیں سامنے آتی ہیں کہ کئی دفعہ اس کو کچھ بھی نہ ہو, سب کچھ فالو ہو رہا ہو, سارے پروسیجرز فالو ہو رہے ہوں, جو SOPs ہیں وہ بھی فالو ہو رہے ہوں, تو بھی اس کو پھر سے اپنی پوری سٹوری ریلیو تو کرنی ہی پڑتی ہے. تو ایک ٹراماٹائزیشن تو اس کا ایک رد عمل میں سامنے آتا ہی ہے. اس کے علاوہ جو چیزیں اس وقت کورٹس میں ہو رہی ہیں, the Sindh government has been very proactive and so has been the Sindh police. There have been 27 GBV courts have been notified across the province of Sindh. There has been a sexual response framework that has been drafted and bought into by the Sindh government, and the Home Department has spoken about setting up an implementation committee for the sexual response framework, sexual violence response framework, and the Sindh government has also taken some steps to set up child protection units and set up a helpline, that's 1211, and of course 15 also responds to issues of child abuse. ان مین چیزوں کے علاوہ آپ ابھی تک ہم اس بات پہ آ ہی نہیں پائے ہیں کہ جو کارپورل پنشمنٹ ہے, جو چائلڈ ابیوز ان ہاؤس ہولڈز ہے, جو ڈومیسٹک وائلنس ہے جس سے بچے کئی دفعہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, یا جو کانسٹیٹیوشنل رائٹس ان کو ڈینائی ہو رہے ہوتے ہیں, خواہ وہ ایجوکیشن کے ہوں چاہے وہ ہیلتھ کی ایکسیس کے ہوں. تو I mean there is a very wide net that we need to cast, but the Sindh government and the Sindh police have both اسد اقبال بٹ صاحب, تھینک یو. اسد اقبال بٹ صاحب, یہ بیچ میں ڈاکٹر عظمیٰ کو چھوڑ کے باقی 3 لوگوں نے جو گفتگو کی, اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ مسئلہ کوئی اتنا سنگین نہیں ہے. فریم ورک بنا ہوا ہے, چھوٹی موٹی ہکپس ہیں, ان پہ قابو پانے کی ضرورت ہے. آپ کے خیال میں زندگی کیا اتنی ہی حسین ہے ایز اے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ؟ اچھا, تھوڑا سا میں اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کی طرف آؤں, ایک چھوٹا سا ایک سبجیکٹ سے ہٹ کے ایک تھوڑا سا یہاں واقعہ ہوا ہے, ایک لائن میں اس پہ, وہ یہ ہے, یہاں ہمارے چھوٹے صوبوں کا بلوچستان کا ایک پروگرام تھا
جو کینسل کر دیا گیا کہ ہم اس کو بات نہیں کرنے دیں گے. تو یہ بڑی ایک منفی چیز ہے. اور جب چھوٹے صوبوں کو اس طرح بات نہیں کرنے دیں گے, ان کی بات نہیں سنیں گے, تو وہ اور زیادہ خرابیاں پیدا ہوں گی یہ اسٹیٹ کے لیے. باقی اب جس طرف مسئلہ ہے, دیکھیے کسی بھی معاشرے میں بچے جو ہیں وہ سب سے زیادہ حساس طبقہ ہوتے ہیں, اور وہ سب سے زیادہ ولنریبل ہوتے ہیں, اس لیے کہ بڑے تو پھر کہیں بات اپنی کہہ سکتے ہیں, جا کے اپنی مجبوریاں بتا سکتے ہیں, ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی وہ اس کو بتا سکتے ہیں. لیکن بچے تو جس عمر سے شروع ہوتے ہیں 1 سال سے 10, 11, 12 سال تک, تو بیچارہ تو ڈپینڈنٹ ہوتا ہے. اس سے بڑے بھی ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں والدین پہ یا فیملی پہ, لیکن وہ کہیں جا کے بات نہیں کر سکتے. ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کون لوگ ان کی مدد کریں گے, کہاں ہم نے بات کرنی ہے. ایک اور جو یہ بہت ہی زیادہ گمبھیر مسئلہ ہے, اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں ہماری رپورٹ کے مطابق جتنے چائلڈ ابیوز کیسز ہوتے ہیں ان میں سے 90% جو ہیں وہ گھروں کے اندر ہوتے ہیں. سب سے پہلے یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جس پہ ہم کوئی بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے, بچوں کو اویئر کرنا چاہیے, اور بچے کی بات کو غور سے سننا چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ بچہ اگر آ کے ماں سے یا باپ سے کوئی بات اس طرح کی کرتا ہے کہ فلاں انکل نے, فلاں ماموں نے, فلاں بھائی نے اسی کے ہاتھ لگایا ہے, میرے ساتھ یہ حرکت کی, تو عام طور پہ اسی کو ڈانٹ کے چپ کرا دیا جاتا ہے کہ الو کا پڑا چپ کریں آپ, وہ غلطی سے ہاتھ لگ گیا ہوگا, یہ بکواس کر رہے ہو تم. بھائی بچہ جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا. بچے کی بات کو غور سے سنیں اور اس کا تدارک کرنے کی کوشش کریں. آپ کے اس عمل سے بچے کی جو اس کی ہے آپ کے اوپر جو فیض جو ہے وہ منتظر ہوتا ہے. آپ کے والدین رشتوں کے اوپر اس کا اعتماد جو ہے وہ ختم ہوتا ہے جب آپ اس کو سہارا نہیں دیتے, اس کی بات نہیں سنتے. تو یہ بڑی اہم ایشوز ہیں. دیکھیے اس وقت جو ملک میں جو صورتحال ہے, جیسے آپ نے پہلے بھی آپ ہی نے کہا کہ بہت کم کیسز رپورٹ ہوتے ہیں, اس سے کیسز اس سے بہت زیادہ ہے. یہ ٹپ آف آئس برگ ہے, اور اس سلسلے کو ہمیں بڑی گہری نظروں سے اور بڑے اچھے انداز سے ہینڈل کرنا ہوگا, ورنہ یہ بہت ہی خطرناک صورت. اس میں جو ہماری رپورٹ ہے اس کو جو دیکھی ہے پچھلے دنوں, پچھلے سال کی, اس میں لڑکیوں سے زیادہ لڑکوں کے ساتھ وہ ابیوز ہوئے اور ان کے ساتھ زیادتیاں کی گئیں, گینگ ریپ یا انفرادی طور پر ان کے ساتھ کیا گیا. تو یہ اس کی طرح بچوں, چونکہ بچیوں کے ساتھ تھوڑا اس لیے کہ ہم بچیوں کا عام طور پہ خیال رکھتے ہیں کہ جی یہ ادھر نہ جائے, باہر نہ جائے, فلاں نہ کرے, تھوڑی سی چیک ہوتی ہے. جبکہ لڑکے کے بارے میں لڑکا ہے نا, ٹھیک ہے جہاں جی چاہے گھومے. بھائی ایسی بات نہیں ہے. جس طرح بچی ہے یا لڑکے ہیں آپ ان کا خیال رکھیں, ان کو ایسی جگہ نہ جانے دیں جو ان کے لیے خطرناک ہے, ایسی جگہ ایسے لوگوں میں نہ جانے دیں, اتنے بڑے بچوں میں نہ کھیلنے دیں اس کو. یہ ساری چیزیں. اور ریاست کا دیکھیے بیسکلی کام ریاست کا ہے, کوئی ایسے قوانین بنائے, ایسے وہ اس کا اپنا ہرارکی بنائے, قوانین بن جاتے ہیں لیکن ان پہ پھر عمل نہیں ہوتا. عمل اسی لیے نہیں ہوتا کہ دیکھیے قانون بنانا تو کتابوں میں لکھ دیا آپ نے, اس کی ہرارکی ہونی چاہیے, کس طریقے سے عمل ہوگا, کون اس پہ اوپر عمل کروائے گا, درآمد کرائے گا, سزا کیا ہوگی, کون اس کو کورٹس میں لے جائے گا, اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں ہوتی. سالوں اسی طرح پڑے رہتے ہیں جس کی وجہ سے پھر معاملہ اور گمبھیر ہوتا ہے اور اس پہ عمل نہیں ہو پاتا. اس کے بعد آ جاتے پولیس تھانوں میں. ابھی پچھلے دنوں ہم نے کیسز 2-3 دیکھے, ابھی کچھ زیادہ دن نہیں ہوئے, 8-10 دن پہلے ہمارے یہاں ایک جگہ کچی آبادی ہے چھوٹی, تو وہاں ایک بچی کے ساتھ زیادتی, 4 سال کی بچی کے ساتھ, ایک 50 سال کے بندے نے اس کو کیا. تو وہ انہوں نے ایم ایل او نے ان کو چھٹی دے دی کر کے. بھائی کیا ہوا, وہ رپورٹ اسے لکھ دی کہ اٹیمپٹ ٹو ریپ. اب 4 سال کی بچی اٹیمپٹ ٹو ریپ, وہ زخمی ہے, اس کو چین نہیں آ رہا, وہ تکلیف میں ہے, اس کی بلیڈنگ ہو رہی ہے. اس اللہ کی بندی خاتون نے, اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے, اس نے اس کے بارے میں لکھ دیا کہ چائلڈ. وہ ہم تک آئے, پھر ہم ان کو لے کے دوبارہ ہاسپٹل گئے, ان سے بات ہوئی. وہ پھر جو ان کی ہیڈ تھی اس نے کہا جی یہ بالکل اس نے غلط کیا ہے اور ہم اس کو سزا دیں گے. ہوتا یہ ہے کہ پولیس کے ساتھ ایم ایل او اور پولیس کا آپس میں تھانے کا رابطہ ہوتا ہے. جب وہاں ان کو پیسے مل جاتے ہیں یا بارگین ہو جاتی ہے تو یہاں ان کو فون کر دیتے ہیں, بھائی اس کا ہو گیا ہے, چلو اگر دھکا دے دو اس کو کس طریقے سے. ایڈمٹ تک, اتنی شدید زخمی بچی کو ایڈمٹ تک نہیں کیا ہاسپٹل میں, وہ 4 دن تک گھر میں تڑپتی رہی. جب ہمارے پاس آئی ہم اس کو ساتھ لے کر آئے,
اس کو دوبارہ سے بھی وہاں ایڈمٹ کرایا گیا اور اس کا بہت زیادہ بری کنڈیشن تھی. یہ ایک کیس نہیں, اس طرح کے اور بھی فوری طور پر اس وقت ہمارے سامنے 2-3 کیس آئے جس میں اس MLO نے یہی لکھا ہوا تھا. تو پھر اس کو سسپینڈ کیا گیا, اس کے خلاف نوٹسز اس کو ایشو ہوئے. تو اب یہ تو نوٹس میں آ گئی ہمارے بات, جہاں نہیں آتی, لوگ جہاں نہیں پہنچ پاتے, تو وہاں کیا ہوتا ہوگا, ان کے ساتھ کیا ظلم ہوتا ہوگا, اس کے بارے میں لوگوں کو نہیں پتہ. اس میں جہاں ریاست کی ذمہ داری ہیں وہاں دیکھیے ہماری معاشرتی ذمہ داریاں بھی ہیں. یہ بتائیے کہ پولیس پہ لوگ چھوٹی سطح پہ, تھانے کی سطح پہ کہاں کہاں سے کتنا پریشر آتا ہے, اور خود پولیس اور ججز ان کو قوانین کی کتنی اویئرنیس ہے نچلی سطح پہ؟ دیکھیے یہ آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا جو بٹ صاحب نے بھی کہا. یہاں پہ آ جاتے پولیس کا کام جو انویسٹیگیشن ہے وہ کلیکٹ کرتی ہے ایویڈنس, لیکن اس میں اس سے جڑے ہوئے جو دوسرے ادارے ہیں جیسے میڈیکو لیگل کا ڈپارٹمنٹ ہے, ان میں سے ان کے پاس وہ ایکسپرٹیز نہیں ہے جہاں پہ ایویڈنس خراب ہو جاتی ہے. اور یہ والا جو آپ نے کیس بتایا یہ ہے سوشل میڈیا اور الیکٹرانک ایویڈنس کا مسئلہ. یہ نہ پولیس پہ کتنا پریشر ہوتا ہے نچلی سطح پہ؟ پولیس پہ لوکل لیول پہ آتا ہے اگر ملزم فریق سیاسی طور پہ یا فائنینشلی وہ ہوا آتا ہے. لیکن یہ جو آپ نے کیس بتایا بچوں کی ویڈیو والا, اس میں کیونکہ نہ کسی پولیس کے پاس اور ایون FIA کے پاس انٹرنیٹ کو, الیکٹرانک میڈیا کو, اس کو پروسیس کرنے کی کیپیسٹی یا گنجائش ہی نہیں کہ اس کو قبول ایویڈنس کے طور پہ کورٹ میں پیش کر سکے. یعنی کیس ہی ناقص بنے گا؟ جی کیس ہی ناقص بنے گا ٹو بگن وتھ, کیونکہ جہاں سے آپ ایویڈنس لے رہے ہیں یا میڈیکو لیگل سے فزیکلی, کیونکہ کئی دفعہ ہمارے ہسپتالوں میں وہ ہیں جنہوں نے اس طرح کا کیس ہی فرسٹ ٹائم وہ میڈیکو لیگل کر رہے ہوتے ہیں بچے کے ریپ کا. اور دوسری طرف یہ جو الیکٹرانک میڈیا کا آپ نے بتایا ویڈیوز کا اور ان کا, یہ تو اگر دنیا کے کسی بھی مہذب معاشرے میں ہوتا یہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا, اس میں کوئی بہت زیادہ ایویڈنس کی ضرورت نہیں تھی. لیکن چونکہ نہ ہمارے پاس ایکسپرٹیز ہے نہ دوسروں کے پاس بھی وہ ٹریننگ یا اس کے بارے میں وہ اتنے سینسیٹائز نہیں ہے, تو فائدہ مل جاتا ہے. تو اب آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں نا کہ وسائل قلیل ہیں, ٹریننگ کا مسئلہ ہے, جی یہ سارے مسئلے ہیں نا. جی جی اچھا, اور یہ صرف ہمارا نہیں, جو بھی کرمنل جسٹس سے جڑے ہوئے سب کا مسئلہ ہے. اس میں پولیس بھی تو شامل ہے نا؟ جی ہاں ساری بات. ہاں میں پولیس کی بات کر رہا ہوں اس میں. ٹھیک ہے, تو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے ہم تو حکومت سے یہی, اپنے بڑے افسر سے کیا کہیں گے کہ خدا کے واسطے ہمیں کچھ دو؟ ہم ان سے یہی کہتے ہیں. آپ کی فرمائشیں کیا کیا ہوں گی؟ جی ہماری فرمائش یہ ہے کہ جی یہ جو سوشل نیٹ ورکس ہیں ان کا سارا جورسڈکشن خالی FIA کے پاس ہے, وہ اوور برڈن ہے. ہم یہ کہتے ہیں لوکل پولیس کے پاس بھی لائیں. نمبر 2, دونوں سے صوبائی لیجسلیچر سے بھی اور وفاقی سے ہماری یہ ہے کہ یہ جو الیکٹرانک ایویڈنس ہے اس کو آپ آسانی سے قابل قبول بنائیں, ایڈمیزیبل بنائیں, تاکہ زیادہ. MPA کا فون آتا ہے ہمارا بندہ ہے یار, ذرا خیال کرنا, مہربانی کرنا. بالکل آتا ہے, یہ کہیں کہ نہیں آتا تو اس میں لیگل سائنٹیفک سب دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے. نہیں ایسی بات نہیں, ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ MPA کون ہے. نہیں افسر کون ہے, یہ ڈپینڈ کرتا ہے افسر کون ہے. جی اچھا, پولیس کی اور ججوں کی جو بنیادی لیگل تربیت ہے, مطلب نئے نئے قوانین ظاہر آتے ہیں تو اس میں سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے. جی ویسے وہ سمجھ جاتے ہیں, مطلب ججوں کے فیصلوں میں ریفلیکٹ ہوتا ہے, اس لیے کہ بعض کیسز پاکستانی میں ایسے ہوئے ہیں کہ انہیں وکیل صاحب نے کہا کہ اس قانون میں فلاں فلاں امینڈمنٹ ہو چکی ہے, تو جج جو ہے یوں ہو گیا, اس نے کہا آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کب ہوئی؟ جج کو نہیں پتا تھا جو فیصلہ لکھنے والا ہے. ایسا ہوتا ہے؟ ان کا تو مجھے نہیں ہے. پولیس میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے آفیسروں کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ امینڈمنٹ ہو چکی ہے, اس قانون کی کسی بڑی عدالت میں انٹرپریٹیشن یہ آپ لوگ اوپر سے نیچے جب کوئی امینڈمنٹ ہوتی ہے لاز میں تو نیچے تک کوئی ریفریشر کرواتے ہیں یا انہیں پہنچواتے ہیں, اطلاع کرواتے ہیں؟ جی اطلاع کرواتے ہیں, اس کو ٹرانسلیٹ کر کے کرواتے ہیں کہ یہ اب آئندہ اس
جو ایس او پیز میں ڈوز اینڈ ڈونٹس میں یہ چیز نہ کریں یا یہ کریں، مطلب اس میں اس لسٹ میں آ جاتا ہے، اور وہ سندھی میں بھی ہوتی ہے، اردو میں بھی ہوتی ہے، تاکہ ان کو سمجھ آئے. اچھا، یہ ہم ابھی اس سیکشن میں بات کر رہے تھے ابھی تک کہ ادارے کتنے کمزور یا کتنے طاقتور یا کتنے فعال یا ان ایکٹیو ہیں. اب میں تھوڑا سا بحث کا رخ شفٹ کرنا چاہتا ہوں. آپ اگلے 15 منٹ کے لیے بھول جائیں کہ آپ کون ہیں. آپ پاکستان کے شہری ہیں. 5 پاکستان کے شہری اس وقت اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ان میں کوئی ایم پی اے نہیں ہے، کوئی آئی جی نہیں ہے، کوئی سائیکیٹرسٹ نہیں ہے، کوئی ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ نہیں ہے. صرف پاکستان کے شہری ہیں. یہ جو ہے ہمارے اپنے گریبان میں جھانکنے کا وقت ہے کہ یہ جب کیا ہم اپنے بچوں کو، ذاتی بچوں کی میں بات کر رہا ہوں، ان جنرل بات نہیں کر رہا، اپنے ذاتی بچوں کو کبھی ہم نے بتانے کی کوشش کی؟ ہم پڑھے لکھے، سو کالڈ پڑھے لکھے مڈل کلاس اور اشرافیہ کے لوگ جو اس وقت اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، کسی نے اپنے بچے کو، لڑکے یا لڑکی کو، جب وہ 3-4 سال کا تھا یا تھی، یہ بتانے کی کوشش کی بیٹے گڈ ٹچ کیا ہوتا ہے، بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے؟ اگر تمہیں کوئی آدمی پیشکش کرے مٹھائی لینے کی، فلاں چیز کی، کبھی نہیں لینی. اور ابو امی کے علاوہ کوئی بھی ٹچ کرے، بھائی بہنوں کے علاوہ، تو فوراً ہمیں بتانا ہے. آپ اپنی یادداشت پہ زور دیں کہ آپ نے اپنے بچوں کو کب کہا تھا. یہ سب سے پوچھ رہا ہوں. میری 2 بیٹیاں ہیں، ان کو دونوں کو جب ایج تقریباً 5-6 سال تھی تب بھی میں نے بھی سمجھا دیا تھا، میری وائف نے بھی سمجھا دیا تھا، اور میں تو ایون اس ایکسٹینٹ تک بھی گیا تھا. میری وائف ہم نے سمجھایا کہ جی ایون اگر آپ کا فادر یا باپ بھی ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو پیار کرنے میں یا ٹچ کرنے میں یہ ایریا نو گو ایریا ہے، یہاں پہ آپ کو الرٹ یا الارم ہونا چاہیے. تو آپ نے ان کو سمجھایا. جی بالکل. اور چچا ہو، ماموں ہو، جی، آپ کا ٹیچر ہو جہاں پڑھتے ہیں، دیز آر نو گو ایریاز. جی. اچھا، عام طور پہ باپ یہ سوچ کے چپ ہو جاتا ہے کہ یہ تو ماں کا کام ہے یا بڑی بہن کا کام ہے. آپ کا کیا تجربہ ہے سرکار؟ ایک منٹ. سر میں اپنے بچوں کو، میری بیٹی اور بیٹے تھے، ان کو میں خود چھوڑنے جاتا تھا، پھر میری مسز اس کو لے کر جاتی تھی، اور ہم نے اپنے حساب سے، کیونکہ میں خود سائیکیٹرسٹ ہوں پریکٹسنگ، تو میں نے بچوں کو چیزیں بچپن سے سکھائی تھی. اب اس لیے کہ میں سائیکیٹرسٹ تھا، اگر ہو سکتا ہے کہ میں پڑھا عام آدمی ہوتے تو پھر پاسبل نہیں تھا. فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی آئی ڈونٹ ہیو چلڈرن، سو میرے اس ذمہ داری سے میں بچ گئی. لیکن یہ کہ میں اپنے ارد گرد جو میرے قریبی رشتہ دار ہیں ان کو میں ضرور یہ اپنے جیسے بہن بھائی ہیں تو ان کو بھی یہ ایڈوائس کرتی ہوں کہ وہ اپنے بچوں کو بتائیں. اب وہ کس حد تک بتاتے ہیں یا نہیں بتاتے ہیں یہ پھر ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن میری سجیشن ضرور ہوتی ہے. سملرلی میرے اپنے ذاتی بچے تو نہیں ہیں، لیکن ہاں مجھے ضرور بتایا گیا تھا، اور اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کوشش ضرور کرتی ہوں. لیکن آئی تھنک زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہمارے انفراسٹرکچرز جو ہیں، جو جن کی تھیوریٹیکل فاؤنڈیشنز لے ہو چکی ہیں، وہ پریکٹیکلی ایکٹیو. میں آپ سے صرف ایک سوال پوچھا ہے، اس کا جواب دیجیے گا. آپ نے دے دیا. بٹ صاحب دیکھیں، چونکہ ہم تو ایکٹیوسٹ تھے تو اس لیے ہمارے گھر میں بھی یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں، تو بچے اویئر تھے. لیکن جنرلی ایسا، دیکھیے بات تھوڑی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جنرلی ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں سیکس پہ بات کرنا، بچوں کو بتانا ایک جرم سمجھا جاتا ہے. اس کو بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. دیکھیے، جب تک آپ یہ معاشرے کا یہ خول نہیں توڑیں گے، اور لوگوں کو یہ، اس سے سب سے اہم بات ہے وہ اس لیے کہ اس پہ ہماری نسل، آئندہ نسل کا اور اس کی صحت کا دار و مدار ہے. جس پہ ہماری نسل، اس کی صحت کا دار و مدار ہے، اس عمل کے بارے میں اب بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں، بچوں سے بات کرنا چاہتے ہیں. اب اتنی اویئرنیس آ گئی ہے، آپ کے جوابات سن کے مجھے تھوڑا اندازہ ہوا. اب اتنی اویئرنیس آ گئی کہ کم از کم جو پڑھی لکھی فیملیاں ہیں وہ اس بات کی اہمیت کو تسلیم کرتی ہیں کہ اپنے چھوٹے بچوں کو انڈائریکٹلی بتایا جائے کہ کن کن چیزوں سے بچنا چاہیے. اس کے بعد جب یہی بات ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ
اسکول کے نصاب میں بھی داخل کی جائے پرائمری لیول پہ کہ گڈ ٹچ کیا ہوتا ہے, بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے, تو فوراً سے ہمارے اندر کا ایک غیرت مند جاگ پڑتا ہے. یہ اسکولوں میں فحاشی اور جنسی تعلیم نہیں چلنے دی جائے گی. اس کا کیا کریں؟ یہ تو اسی طرح آپ نے جیسے کہا کہ اویئرنیس, بھائی اویئرنیس نہیں آئی, لیکن چاند ایک 2%, 3% ایلیٹ کلاس یا پڑھے لکھے لوگ جو ان میں ہے, دیکھنا تو یہ ہے کہ عام لوگ کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں, عام لوگ کس انداز میں سوچ رہے ہیں. تو وہ جو اسکولوں میں یا سب جہاں پر یہ چیزیں رجسٹ ہوتا ہے وہ وہی ہمارے لوگ ہوتے ہیں 90, 95, 98% جو اس کو رجسٹ کرتے ہیں, اور جن کو یہی بتایا گیا ہے کہ بھئی چیز جو ہے یہ خطرناک ہے, اس پہ بات نہیں کرنی, بے شرمی کی بات ہے, واہیاتی ہے. اور بھائی یہ بے شرمی کی بات نہیں ہے, واہیاتی کی بات نہیں ہے, یہ ایجوکیشن کی بات ہے, سائنٹیفک بات ہے, سائنسی باتیں لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے, بچوں کے ہیلتھ کی بات ہے. اور جب تک آپ اس پہ بچوں کو اویئر نہیں کریں گے, آپ ان کی ہیلتھ کو کس طریقے سے ہوتا ہے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. عام دیکھیے وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جب ایک خاص ایج میں آتے ہیں, ان میں جسمانی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں, تو پھر کوئی تو باپ یا گھر میں کوئی بات نہیں کرنے کے لیے تیار, تو پھر اپنی جیسے دوست یا ساتھی ہوتے ہیں 1 سال سینئر, ان سے بات کرتے ہیں, وہ ان کو الٹی سیدھی جو بھی بات ان کی سمجھ کے مطابق ہوتی ہے, کوئی حکیموں کے پاس کو ادھر جانے لگ جاتے ہیں, حالانکہ نارمل چیزیں ہوتی ہیں. لیکن چونکہ ان کو اویئر نہیں ہوتے بچے, وہ ایک ایسے گورکھ دھندے میں پھنس جاتے ہیں. یعنی سائیکو پیشنٹ, بچوں کی اویئرنیس سے پہلے فوکس یہ ہونا چاہیے کہ بڑوں کو اویئر کیا جائے. بالکل اس پہ فوکس کتنا ہے؟ زیرو ہے. زیرو ہے. تو کہاں سے شروع کریں؟ اور جو ہمارا سب سے بہترین طبقہ ہے جو کہ ہر شعبے میں زندگی کے دخیل ہوتا ہے, پیدائش سے لے کے موت تک, اس طبقے کو اویئر کرنے کے لیے بلی کے گلے میں کون گھنٹی باندھے گا؟ یہ واقعی یہ بڑا مشکل کام ہے, لیکن پھر بھی ان کی کلاسز ہونی چاہیے. ان کو بٹھا کے دیکھیں, انسان تو سب ہے, ان کو بھی کیا جا سکتا ہے کہ بھائی یہ اسلام میں بھی کوئی ایسی کوئی اس کی یا کسی مذہب میں اس پہ بات کرنا کوئی ایسی ممانعت نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں جی ہر لڑکی کو اپنا بر ڈھونڈنے, اس کو کرنے کا حق حاصل ہے اور کر سکتی ہے اسلام میں, تو پھر اس میں بات کرنے میں کیا قباحت ہے؟ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے, ماں کو اپنے بچیوں کو بتانا چاہیے, اویئر کرنا چاہیے. اس کے بارے میں تبدیلیاں آ رہی ہیں. بچوں کو باپ بھی کر سکتا ہے, ماں کے ساتھ بھی بیٹھ کے سیکھ سکتے ہیں. کوئی اور سینئر چچا تایا اگر کوئی بڑے بھائی ہیں تو وہ ان سے بات, ان کو چاہیے کہ ان کو یہ خاص ایج میں جب ان کو پتہ چل جاتا ہے تو پھر اس کو بتائیں, اس کو سکھائیں. اور یہ جو آپ نے کلیرجی کی بات کی, تو ان کو بھی ہمیں چاہیے کہ ان کو بتائیں یا ان کے جاگے انسٹیٹیوشن میں. لیکن میں حالانکہ بہت زیادہ ہم تو بالکل ہی ایک دوسری اس پہ کھڑے ہوئے ہیں انتہا پہ, مجھے یہاں کہنا پڑے گا نام لے کے. جماعت اسلامی کے ساتھ ایسے ہی ہم نے سیشن ایک کیے, تو انہوں نے اس کا کوئی برا نہیں مانا. انہوں نے باقاعدہ وہاں پر بلایا, ہم نے وہاں پر جا کے بات کی, سارے ان کے اسٹوڈنٹ وہاں موجود تھے. انہوں پتہ نہیں ان کو پسند آئی نہیں آئی, لیکن انہوں نے بڑے تحمل سے ہماری باتیں سنی. تو ان باتوں کو اگر ہم اس طرح کر سکتے ہیں تو باقی آرگنائزیشن جو ہیں, تنظیمیں جو ہیں, گورنمنٹ اپنے لیول پہ بات کر سکتی ہے, اس طرح کے اویئرنیس کے پروگرام ان کے ساتھ بیٹھ کے کر سکتی ہے. پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں, مذہبی پولیٹیکل جماعتیں جو ہیں, ان کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے. اور لاجیکل بات جو ہے وہ سمجھ ٹھیک ہے, ان کے اپنی روزی روٹی کے مسئلے اپنی جگہ ہوں گے, لیکن جب وہ لاجیکلی کسی سے بات کرتے ہیں وہ پھر اس سے منع نہیں کر سکتا. وہ کیسے اس کو منع کرے گا جب وہ اس کو اچھے طریقے سے بتائیں گے کہ یہ سائنٹیفک طریقہ یہ ہے. پھر کوئی نہ کوئی فرق پڑے گا. ہم نہیں کہتے کہ 100% ہو جائے گا, 90%, 50% ہو جائے گا, لیکن باہر کوئی نہ کوئی بہتری. اچھا, کہیں ہم سب مل کے یہ غلطی تو نہیں کر رہے لاشعوری طور پہ کہ یہ ایشو جو ہمارا ذہنی کنزرویٹیوزم ہے اس سے جڑا ہوا ہے, اینڈ دس از ون آف دا ایشو, ایک گھنے درخت میں سے ایک شاخ ہے. مثلاً آپ نے شروع میں فرمایا کہ بچے جو ہوتے ہیں یعنی میل, ان کی اگر تعداد نکالی جائے تو نمبر آف ابیوز میل بچوں کی زیادہ ہے, فیمیل کی کم ہے. ہمارے ہاں
میل بچوں کے ساتھ جو ہوتا ہے اس کو ابیوز ہی نہیں سمجھا جاتا. ان جرنل اگر میں نیوٹرل بھی ہوں اور مجھے پتہ بھی چل جائے کہ فلاں بچے کے ساتھ یہ ہوا ہے تو میرے ذہن میں پہلا خیال آتا ہے اچھا یار کوئی دونوں نے گڑبڑ کی ہوگی. اس کو اتنا سیریسلی لیا ہی نہیں جاتا اس سماج میں جتنا اگر کسی بچی کے بارے میں پتہ چل جائے کہ اس کے ساتھ یہ ہوا ہے تو آگ لگ جاتی ہے. لیکن اگر اسی ایج کے بچے کے ساتھ کچھ ہو جائے تو وہ کہتے ہیں اچھا یار ٹھیک ہے ہوا ہوگا یہ ہے وہ ہے. یہ جو ایٹیچیوڈ ہے یہ مجھے تو مطلب میں اس معاملے میں بڑا پیسمسٹ ہوں. مجھے لگتا ہے کہ یہ ایٹیچیوڈ جب تک ہے بچوں کے ساتھ یہ ہوتا رہے گا. دیکھیے جتنا لڑکیوں کے ساتھ معاملہ حساس ہے اتنا ہی بچوں کے ساتھ ہے. جس بچے کے ساتھ اس طرح کی زیادتی ہوتی ہے وہ نفسیاتی مریض بن جاتا ہے. وہ پھر آئندہ وہ بھی یہ حرکت کرتا ہے اور یہ زیادہ خطرناک صورتحال ہوتی ہے کیونکہ اس سے فیملی چلانی ہوتی ہے, اس سے اور بہت سارے جو ہمارے معاشرتی جو ڈھانچہ ہے اس کے اندر اس کو کہ اہم رول پلے کرتا ہوتا ہے. بچوں کے لیے اپنا وہ بننا ہوتا ہے مینٹور. تو یہ اس میں پھر بچوں کا لڑکوں کا بھی اتنا ہی اہم ہے اس کو چیک رکھنا, ورنہ وہ تو اپنی وہ بیماری لے کے. اچھا کوئی پریکٹیکل بات ہے آپ میں سے کسی کے پاس بھی کہ اس منحوس سائیکل کو کیسے توڑا جا سکتا ہے؟ یہ جو سماج جو مجرم ہے اپنے ہی بچوں کے لیے, میں اپنی ہی اولاد کا مجرم ہوں, اس منحوس سائیکل کو کیسے توڑا جا سکتا ہے؟ کوئی پریکٹیکل بات ہے؟ تو خان صاحب جیسے میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ یہ آپ کو گھر ہی سے شروع کرنا پڑے گا. سائیکل تبھی ٹوٹے گا کیونکہ وہ گھر میں ملازم ہے اور بھائی چچا یہ وہ ماموں وہاں ابیوز ہوتا ہے. تو یہ اگر وہاں آپ چیک رکھتے ہیں بچے پہ, اس کو اس طرح کا ماحول پرووائڈ کرتے ہیں جہاں اس کو اکیلا پن نہ ملے, ملازموں کے ساتھ اکیلا نہ چھوڑا جائے, گھر میں کسی کے ساتھ اکیلا نہ چھوڑا جائے, اپنے نگرانی میں رکھیں, اپنے ساتھ رکھیں, کہیں جا رہے ہیں اس کو ساتھ لے جائیں. اگر ساتھ کیا یہ پریکٹیکلی اتنا ہی آسان ہے جتنا ہم بتا رہے ہیں؟ نہیں, یہ تو ہونا چاہیے. دیکھیے یہ ایسی کوئی بات نہیں, اس میں نان پریکٹیکل بات ہے ہی نہیں. کیا بچے کہیں جا رہے ہیں بچے کو ساتھ لے کر جائیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے میں نے کوشش بھی کی تھی سینٹ میں کہ ہم نے ریزولوشن پاس کرایا کہ بچوں کا چینل ہونا چاہیے ٹی وی ریڈیو, اویئرنیس ہونی چاہیے. اور جب تک آپ معاشرے میں اویئرنیس بچوں کو اور ان کے والدین کو آپ نہیں دیں گے تھرو کارٹون, تھرو پلیز, تھرو میوزکس, تھرو میسیجز, آپ کچھ نہیں کر سکتے. اور دوسری بات جو وسعت اللہ صاحب, یہ جو مذہبی طبقہ ہے ان کو لمٹس میں رکھنا چاہیے, پارلیمان کو فیصلے کرنے چاہیے. اور یہ جو بچوں کے ایشوز ہیں یا دوسرے سینسٹیو ایشوز ہیں ہر جگہ ہمیں ملا مولوی کی ضرورت نہیں ہے. وی ہیو ٹو ڈیسائڈ تھنگس. تو یہ ابھی وقت آ گیا, 21 سینچری ہے, ہمیں خود فیصلے کرنے چاہیے اور ملا مولوی کو مسجد تک رہنا چاہیے. یہ دوسرے ایشوز سائنٹیفک, سوشل, سیکولر, یہ ایشوز ہمیں فیصلے کرنے چاہیے. ہاں, ہماری بدقسمتی ہے کہ جب بھی ہم اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں, اس کو موضوع بناتے ہیں اس طرح کے ایشوز کو, تو ہر دفعہ جو لفظ سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں جو شرکاء ہیں بشمول میرے, وہ ایک لفظ ہے ہمیں چاہیے. لفظ چاہیے سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے اور یہ ہر سال پتہ نہیں کتنے ہزار دفعہ استعمال ہوتا ہے اور کتنے ہزار سال استعمال ہوتا رہے گا. ہمیں یہ کرنا چاہیے, ہمیں یہ کرنا چاہیے. اس لفظ سے اگر جان چھوٹ جائے لفظ چاہیے سے, تو پھر کوئی راستہ نکل سکتا ہے. یہ لفظ ہی مجھے کبھی کبھی اس ٹاپک کے, اس طرح کے ٹاپکس کے حوالے سے یہ لفظ ہی مجھے منحوس لگنے لگتا ہے کہ چاہیے کا جو سرکل ہے اس میں ہم سب پھنسے ہوئے ہیں. آڈینس میں سے اگر کوئی ڈائریکٹ پوچھنا چاہیں مہمانوں سے تو کچھ وقت ہے. اعجاز بگی صاحب. جی.
میں دو باتیں کرنا چاہوں گا. ایک بات یہ کہ میں انٹرنیشنل لٹریچر کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میں نے پوری تاریخ میں بہت بڑے جو رائٹرس ہیں ان کو پڑھا ہے, لیکن کسی بڑے رائٹر نے اس ایشو کو ٹچ نہیں کیا. آپ ہمارے یہاں کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں, آل اوور دا ورلڈ, پوری دنیا کی. شیکسپیئر نے نہیں کیا, ٹالسٹائی نے نہیں کیا, دوستویفسکی نے نہیں کیا. مطلب یہ جو اب احساس ہے ہم کو, یہ مشکل سے 21ویں صدی میں پیدا ہوا ہے, اور اس کو بہت اچھے طریقے سے جو ڈیل کر سکتے ہیں وہ ہمارے شاعر, ادیب, آرٹسٹ. یہ سوسائٹی کو ان باریک چیزوں کے بارے میں بتا سکتے ہیں. جو پولیس والے کرمنل سے ڈیل کرتے ہیں, بالکل وحشی اور جانوروں جیسے لوگوں سے ڈیل کرتے ہیں, وہ اس قسم کے حساس کیسز کو ڈیل نہیں کر سکتے, ان میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے. تو پولیس میں ایک الگ شعبہ ہونا چاہیے جس میں خواتین ہوں, اور وہ مخصوص شعبہ اس قسم کی باتوں کے لیے ہو. یہ میری دو باتیں ہیں. اور تیسری میرے پاس ایک اسٹوری ہے. یہ شخص جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس کا نام محمد بخش ہے. یہ آپ پلیز بخش صاحب آپ کھڑے ہو جائیں جی. کہ جو کام ادارے نہیں کر سکتے, یہ اکیلے شخص نے, ایک ASI ہے, اس نے کشمیر میں ایک ماں کے ساتھ ایک چھوٹی بچی کا, علیشہ کا 3-4 دن تک ریپ ہوتا رہا. اس ماں کو اس نے اپنے گھر میں پناہ دی اور اپنی بیٹی ریشما کے ساتھ بغیر پولیس کے, بغیر فوج کے مدد کے, ایجنسی میں اس نے خود ہیرو بن کر ایک مجرم کو پکڑا. اور اگر ہم چاہیں تو سوسائٹی میں بھی ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو بچوں کو بچانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ فرض سوسائٹی کا زیادہ ہے اداروں سے. تو میری خواہش ہے کہ محمد بخش ہمیں وہ چھوٹی سی اسٹوری جو علیشہ کے بارے میں ہے, جس پر ہم بہت حساس ہوئے تھے, وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں پلیز. بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ ایسا کریں, اگر آپ یہاں تشریف لے آئیں تاکہ باقی لوگ آپ کو دیکھ سکیں, آپ ادھر آ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ کراچی کی تبسم کو اغوا کر کے ہمارے کشمیر میں لایا گیا تھا اور اس کے ساتھ ریپ کیا گیا تھا. اس کی بچی چھینی گئی تھی, 4 سالہ کی بچی تھی عائشہ. تو وہ میرے تھانے پہ آئی تھی. تو اس نے بولا بھائی میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. سب سے پہلے وہ میرے ہیڈ مورر سے ملی, جس نے مجھے بولا کہ بھائی اس کی خدا را تم مدد کرو, تم بھی مدد کر سکتے ہو. تو میں نے اس سے پوچھا, اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, کوئی مطلب جان پہچانے والی نہیں تھی. وہ کراچی کی تھی, کشمیر کو جانتی نہیں تھی, وہ درندے لوگ تھے. تو اس کے پاس 2 نمبر تھے, جس نمبر پہ میں ٹرائی کرتا رہا. اور اس کے بعد اس نے نمبر کھولا تو اس نے لڑکی مانگی. اس عورت تبسم کو بولا کہ مجھے عورت لا کے دو گی تو میں تیری بچی دوں گا, ورنہ تیری بچی کو میں مار دوں گا اور تیرے کو بھی مار دوں گا کراچی میں آ کر. تو میں نے اس عورت کو کہا, میرے گھر میں ہی بیٹھی تھی, میں گھر میں لے کے گیا تھا اس کو. تو میں نے اس سے پوچھا, بولا کہ بھائی تم ایسا کرو, اس کو بولو کہ 3 دن مجھے چھوڑ دو, میں 3 دن کے بعد انشاءاللہ کوشش کروں گی. تو 3 دن کے بعد پھر اس نے کال کی. تو میں نے اپنی بیگم کو بھی کہا کہ جب یہ کال کرے میں گھر میں موجود نہ ہوں تو تم اس سے بات کرو ایسے کہ تمہارے جھانسے میں آ جائے. پھر میں نے اپنی بیٹی کو بھی بولا کہ بیٹا میں نہ ہوں تو تم اس سے بات کر لینا. 2 دن میری بیوی نے اس سے بات کی, لیکن اس کے جھانسے میں وہ نہیں آیا. جب تیسرا دن ہو گیا, میری بیٹی نے اس سے بات کی تو اس نے بولا آپ نوکری کرو گے؟ اس نے بولا جی میں نوکری کروں گی. تو اس نے بولا کہاں رہتی ہو؟ اس نے بولا میں کراچی رہتی ہوں. بولے آ جاؤ. بولا کہاں پہ آ جاؤں؟ نہ اس کا پتہ تھا, نہ وہ نام بتا رہا تھا, نہ کوئی نمبر تھا. تو اس نے بولا ہم آج ہی آ رہے ہیں. بولے آ جاؤ. تو جیسے یہ آئے اس نے بولا کہاں پہ آئیں؟ بولے یا مری کوچ پہ آؤ یا ڈوم کی کوچ پہ آؤ, کشمیر میں آ جاؤ, وہاں سے میں آپ کو اٹھا لوں گا. تو میں نے ان سے پوچھا, بیٹی سے, صبح کا ٹائم تھا, میں نماز پڑھ کر گیا. تو اس نے بولا کہ بھائی کہاں پہ پہنچے ہوں؟ میں نے اس کو بولا بیٹی کو تم اس کو بولو کہ ہم ہوٹل میں بیٹھے ہیں
मरी ट्रांसपोर्ट में आए हैं, पता नहीं कौन सा होटल है, ला ताल्लुक। तो मैं उस होटल में बैठ गया, मैं, मेरा बेटा था और ये बच्ची थी मेरी और वो औरत थी। तो वो होटल में नहीं आया, तो मैं समझा शायद उसने मुझे देखा है, तो उसने मेरी बच्ची को कॉल की, उस औरत को भी कि पार्क में आओ जहाँ मैं पहले आपको बिठाया था, लेके गया था खाना खिला के, वहाँ पे आ जाओ। तो फिर जैसे उसने उधर बोला तो मैंने अपनी बंदोबस्त किया नफरी का, कुछ पुलिस वाले वहाँ मैंने लगाए, मैंने बोला तुम पार्क में जाकर उधर गश्त करो, अपना वाक करो ताकि लोग ना समझें कि ये भाई पुलिस वाले हैं। तो वो मेरे पुलिस वाले वहाँ वाक कर रहे थे, तो मैं बेटे को लेकर वहाँ पहुँच गया। तो 10-15 मिनट के बाद वो आया, वो दरिंदा आया। जैसे वो आया तो मेरी बेटी के साथ उस औरत से पहले बात की, फिर मेरी बच्ची के साथ बात कर रहा है, बोलता है तुम बाहर आ जाओ। तो मेरी बच्ची ने बोला तुम अंदर आ जाओ, हम तो तेरे को जानते भी नहीं हैं। तो उसने यूँ हाथ हिलाया, जैसे उसने हाथ हिलाया तो मैं अपनी नफरी को जो है तैयार, मैंने बोला यही बंदा है। जैसे वो आया अंदर, इससे बात की, इसका निकाह हटाया मेरी बच्ची का, तो बोलता है तुम सिंधी हो। मेरी बच्ची ने बोला मैं सिंधी तो नहीं हूँ, उर्दू स्पीकिंग हूँ, कराची के रहने वाली हूँ। तो उस तबस्सुम से पूछा उसने कि क्या ये और तुम सिंधी लाई हो? तो उसने बोला हाँ मैं ये सिंधी लाई हूँ। तो उसने दोबारा मेरी बच्ची का निकाह उतारने की कोशिश की, क्योंकि हम सिंधी हैं ना, ये फुल्ली भी पहनते हैं, वालियाँ भी पहनती हैं। उसने देखकर इसको जो है दोबारा गिरबान से पकड़ लिया मेरी बेटी ने, जैसे उसने निकाब दूसरा उतारा। तो हम भी नज़दीक थे, हमारे पुलिस वाले भी नज़दीक थे। मैं फिर उसको थाने पे लेके गया, फिर उससे पूछा, उसने बोला कि बच्ची मेरे घर में है। तो मैं उधर चला गया, उसके घर बहुत दूर था, उसके घर में गया, मैं उस औरत को लेके गया, बच्ची हमें नहीं मिली, बच्ची नहीं मिली। तो हम परेशान हो गए, मैंने बोला यार काश हम उस मुजरिम को ले आते, इसके घर में पता नहीं कहाँ रखी थी। तो एक गलत टप्पड़ पड़ा था गंदा, उसमें वो बच्ची पड़ी थी, देखा तो आलिशा थी, उसकी हालत तो बहुत ख़राब थी। तो हम बच्ची को देखा, उसने बहुत ज़्यादती की थी 7 दिन पूरे। तो हम उसको उठा के ले आए। यकीन करो ना, जब हम तो हमारे को तो सब लोग कहते हैं कि भाई पुलिस जालिम है, लेकिन डॉक्टरों जैसा कोई भी नहीं है, डॉक्टरों जैसा कोई भी नहीं है। मैं खुद कहता हूँ, यकीन से कहता हूँ कि अगर मैं 6 घंटे इस बच्चे के साथ ना होता तो ये बच्ची मर जाती। फिर अखबारी नुमाइंदों ने मुझे साथ दिया, कोई भी नहीं मान रहा था, कोई भी कुछ नहीं कह रहा था। 12 घंटे 8 घंटे वो लड़की ऐसे बड़ी थी, जो भी आता है उसकी सलवार उतार के देखता है, भाई तुम्हारा ये काम तो नहीं है, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दो। खुदा रहा जो डॉक्टर आता है, MS आता है, ऐसे ही करता है। हमें तो बिल्कुल अंगुलियां बिल्कुल उठाते हैं, भाई हम तो कुर्बानियाँ देते हैं, हमारे बच्चे भी आपके पास कुर्बान हैं, लेकिन आप खुदा रहा कुछ अपने बच्चों का ख्याल करें, अपने बच्चों को ऐसे नहीं छोड़ें, अपने बच्चों को खुद स्कूल पहुँचाएँ, वहाँ से लेके घर पे आएँ, बच्चों को ऐसे नहीं छोड़ें, अपने बच्चों की खुद हिफाजत करें तो अच्छा होगा, बेहतर यही होगा। बस यही कहते हूँ मैं। शुक्रिया आपका। थैंक यू सब भाइयों की मेहरबानी, शुक्रिया जिन्होंने मुझे इतनी इज़्ज़त दी। अल्लाह ने मुझे तो इतनी इज़्ज़त दी है कि मैं शायद सोच भी नहीं सकता था, एक छोटा मुलाजिम होकर इतनी अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी कि किसी इंसान को नहीं दी है। ये तो शुक्र है मेरे मौला का, एक अच्छे काम करने में। इंशाल्लाह हमारी पुलिस अच्छा काम करेंगी। आप मेहरबानी करें, पुलिस का हौसला अफजाई करें, उनकी मदद करें, बस उनका ख्याल करें, वो आपके बहुत ख्याल करेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद ज़ाहिर है कि बात आगे नहीं बढ़ सकती, बात तो यहाँ ख़त्म हो गई। तो उसके मैं आपके स्टेज पे जो मेहमान बैठे हैं उनका भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस मामले को समझने में हमारी मदद की। बहुत शुक्रिया।